ایران کا بلوچستان پسماندگی کا شاہکار۔ ایران میں اہل سنت مسلمانوں کے ساتھ نسلی اور مسلکی تعصب کا الزام حقیقت کا روپ دھار کر پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ بالخصوص ایران کے سنی اکثریتی علاقوں میں اہل سنت سنیوں پر ظلم کی داستان رقم کی جا رہی ہے، جبکہ دوسرے صوبوں اور شہروں کی بنسبت سنی اکثریتی علاقوں کو کوئی خاطر خواہ توجہ بھی نہیں دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں سنی اکثریتی علاقے پسماندگی میں بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ صوبہ سیستان و بلوچستان ایران کے 31 صوبوں میں سے ایک ہے۔ یہ ملک کے جنوب میں پاکستان اور افغانستان کی سرحد سے ملحق ہے اور اس کا دارالحکومت زاہدان ہے۔ ایران کے صوبہ سیستان اور بلوچستان میں بلوچوں کی اکثریت سنی ہے۔ یہ صوبہ ایران میں 1,81,785 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ سب سے بڑا ایرانی صوبہ ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 45 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کی اکثریت بلوچوں کی ہے، جبکہ پشتون اور کرد باشندے یہاں اقلیت میں ہیں۔ اس کے علاوہ اس صوبے کی اکثریت اہل سنت مسلمانوں کی ہے۔ ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باوجود یہ علاقہ پسماندگی، معاشی بحران، انصاف کی عدم فراہمی کا ایک شاہکار اور نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے اس صوبے میں احساس محرومی کے خلاف یہاں کی سنی اکثریتی آبادی اپنے حقوق کی جنگ سال ہا سال سے لڑ رہی ہے۔ معاشی ابتری اور سماجی عدم مساوات کے شکار بلوچ شہریوں کے خلاف ایرانی فورسز طاقت کا وحشیانہ استعمال کرتی ہے۔ انہیں ملک کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے الزامات کے تحت بڑی تعداد میں تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے، جبکہ احتجاج کرنے والوں کو نہ صرف ماورائے عدالت گرفتار کیا جا رہا ہے بلکہ انہیں ماورائے عدالت قتل بھی کیا جاتا ہے۔ چند دن قبل ایرانی وزیر نے اس صوبے کی ابتر صورتحال اور عدم مساوات سمیت بدترین پسماندگی کا انکشاف کیا۔ ایران کے وزیر مواصلات محمد جواد آذری جہرمی کے مطابق ایرانی صوبے بلوچستان کے 95% دیہات لینڈ لائن فون، موبائل فون اور انٹرنیٹ کنیکشن سے خالی ہیں۔ ایرانی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اس سنی اکثریتی صوبے میں سڑکوں کی مجموعی لمبائی 4,700 کلومیٹر ہے۔ اس میں سے 1,400 کلومیٹر سے زیادہ راستوں پر رابطے کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پیش آنے والے کسی بھی ٹریفک حادثے کا اعلان بر وقت نہیں ہو پاتا۔ ایران کے صوبہ بلوچستان میں کچھ عرصے قبل زابل شہر کے ڈپٹی کمشنر کی ایک ویڈیو سامنے آئی، جس میں ڈپٹی کمشنر روتے ہوئے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ بلوچ بچوں کو بھی جینے کا حق حاصل ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق اس علاقے میں ریت کے طوفانوں نے زندگی کو پہلے سے کہیں زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے جون 2018 میں ایران میں سیاسی انتقام کے تحت ظالمانہ واقعات کا انکشاف ہوا تھا، جس میں ایران کے صوبہ بلوچستان میں ایرانی فورسز کے ہاتھوں ایک گاؤں کے تمام مردوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایران کی باسیج ملیشیا سے وابستہ اہلکاروں نے 41 بلوچ عورتوں کی مبینہ آبرو ریزی بھی کی۔ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں بالخصوص ایرانی صوبہ بلوچستان میں سخت احتجاج بھی کیا گیا، لیکن تاحال متاثرین ایران کے ظالمانہ نظام عدل کے دروازے پر دستک دیے بیٹھے ہیں اور انہیں ابھی تک کوئی انصاف فراہم نہیں کیا گیا۔ ایران کے صوبہ بلوچستان میں ایرانی حکومت کی اس طرح کی ظالمانہ کارروائیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کے سب سے بڑے صوبہ بلوچستان میں اہل سنت مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا دوہرا رویہ برتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے انسانی حقوق کی تنظیموں، اقوام متحدہ اور دیگر عالم اسلام کے مسلمانوں کو اپنا بھرپور کردار ادا کر کے صوبہ بلوچستان کے
لیے مسلمان شہریوں کو حقوق دلانے کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔